الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. حامیم حروف مقطعات والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن مقدس کے نزول کی ابتدا ہم نے برکت والی رات میں فرمائی، اور بے شک ہم ہی متنبع کرنے والے رحمۃ من ربک انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم. اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ تو ترجمہ ہو گیا الحمدللہ، تاکہ جو آیاتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ مفہوم تو ضروری ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بدعات بھی کثرت سے کیے جاتے ہیں. بدعات کرنے والے بدعات کر رہی ہیں. اب بدعات کی رد کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن بدعات کی رد کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ شرک کی رد کی جائے، وہاں بدعات کی بھی رد کی جائے. شرک بھی انسان کو برباد و گمراہ کر دیتا ہے، اور بدعات بھی انسان کو ضلالت کی طرف لے جانے والی چیز ہے. توحید اور سنت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو مضبوطی سے تھامنا یہ ضروری ہے. سب سے پہلے تو شعبان کے اندر جو مسنون اعمال ہیں یا مسنون افعال ہیں ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے. شعبان کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اسی مہینے کے اندر اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتی ہیں. ایک اعمال پیش ہوتی ہیں یومیہ کے اعتبار سے، اور ہفتے کے اعتبار سے بھی جمعرات والے دن اعمال پیش ہوتی ہیں. دو. نمبر 3، سالانہ
اندر اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو اور میں روزے کے حال میں ہوں. سبحان اللہ سبحان. دوسری حکمت یہ بیان بھی کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیویاں ازواج مطہرات ان سے روزے جو رہ جاتے وہ شعبان کے مہینے کے اندر رکھا کرتی تھی. آپ علیہ السلام بھی اس مہینے کے اندر باقی مہینوں کے مقابلے میں روزے زیادہ رکھا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کی بیویاں وہ بھی روزے رکھتی, ان کے جو قضا ہوتے آپ علیہ السلام نفلی روزے رکھتے. بہت مختلف حکمتیں محدثین نے بیان کی ہیں. یہاں ایک اور حدیث کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھا کرو. اور یہ حدیث آپ سن چکی ہیں کہ آپ علیہ السلام باقی مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. اب ان دونوں حدیثوں کو ہم نے تطبیق بھی دینی ہے. اب تطبیق کس طرح دی جائے گی؟ بفضلہ تعالی جو بندے روزے رکھنے کے عادی ہیں, مثلا سوموار کا روزہ رکھنا, جمعرات کا روزہ رکھنا, یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے. اب جس بندے کا یہ مزاج ہے کہ وہ ان دنوں کے روزے بھی رکھتی ہیں, اب ایسا بندہ روزے رکھنے کا عادی بن جاتا ہے. تو جو بندہ روزے رکھنے کا عادی ہے وہ روزے رکھے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ بے شک رکھے. اور ایک روزہ جس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے, داؤد علیہ السلام کا روزہ, وہ بھی جائز ہے. جناب داؤد علیہ السلام کے روزے کیسے تھے؟ ایک دن روزہ رکھ لیا اور ایک دن روزہ چھوڑ دیا, یہ صوم داؤدی ہے. اب کوئی بندہ بھی یہ روزے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے, ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے. اب ایسا بندہ اگر شعبان کے مہینے میں بھی کثرت سے روزے رکھتا ہے تو بے شک رکھ سکتا ہے. لیکن جو بندہ روزے رکھنے کا عادی نہیں ہے, اب اگر وہ ماہ رمضان سے پہلے کچھ دن روزے نہیں رکھے گا, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شعبان کا روزہ رکھنا اگرچہ باعث ثواب ہے لیکن ہے تو نفلی روزہ نا. ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے ماہ رمضان آ جائے, پھر اس کے روزے تو پورا مہینہ رکھنے ہیں, کمزوری کی وجہ سے چند روزے بھی رہ جائیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. تو ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ شعبان کے دوسرے حصے میں یعنی آخری 15 میں روزے نہ رکھیں. اور جن کی عادت بنی ہوئی ہے بے شک وہ روزے رکھیں. تو یہ میں نے تطبیق بیان کی ہے. اور شعبان کے آخری ایام یعنی رمضان شریف کے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ, بعض لوگ شک کا روزہ رکھ لیتے ہیں, شاید رمضان ہو روزہ رکھ لیا, حالانکہ شک کی بنیاد پہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اور بعض لوگ استقبال رمضان کا روزہ رکھتی ہیں, یہ بھی اس کی شریعت
گنجائش نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو روک دیا گیا۔ ہاں اب ذرا بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ ایک آدمی 100 میں داوودی رکھتا ہے، ایک دن رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے، ایک دن رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے۔ اب وہ رمضان سے ایک دن پہلے بھی رکھ لیتا ہے، بے شک رکھے، کیوں؟ وہ 100 میں داوودی رکھنے کا کیا ہے؟ وہ عادی ہے، بے شک رکھے۔ لیکن اگر کوئی شک کی بنیاد پہ یا استقبال رمضان کے ارادے سے رکھے گا تو ایسے بندے کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ بات کافی روزے کے اعتبار سے الحمدللہ سنت کے مطابق بات ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اسی طرح سمجھیں 15 شعبان کا روزہ، صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ یہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ شیعوں کی ایجاد ہے۔ ایک آدمی دیکھیں ہر مہینے کے 3 روزے ہوتے ہیں، ایام 20، 13، 14، 15۔ بندہ جو عادی ہے اب وہ شعبان کے اندر 13، 14، 15 کو روزے رکھتا ہے، ایام 20 کے بے شک رکھے، کوئی رکاوٹ نہیں، مسنون ہے۔ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھے گا، جس طرح یہ رواج بنا دیا گیا اکیلا 15 شعبان کا روزہ رکھنا کسی حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہے۔ اور شیعوں نے جو ایجاد کیا ان کو کیوں مصیبت پڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا جو ہے نا امام مہدی ان کا اپنا ہے نا، سمجھے نا بات کو، وہ جو ابھی تک غار میں بیٹھا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا غار سے باہر بھی اس کو کوئی نہیں آنے دیتا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کی پیدائش ہوئی اسی رات، اس لیے عبادت ہے جی، روزہ ہے۔ اور اگر آپ غور کریں جو اپنے آپ کو سنی کہلواتی ہیں، ان کے اندر بہت سے وہ عادات اور شیعوں والی عادات و خصلات پائی جاتی ہیں۔ یہ 15 روزہ، صرف 15 کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ مسئلہ واضح کر کے بیان کرنا ہے تاکہ سنت کی مفادات ہو جائے اور بدعت کیا ہے اس کی بھی مفادات ہو جائے۔ جس طرح توحید کو سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح پیغمبر کی سنت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب الحمدللہ یہ بات تو ہو گئی آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب یہ 15 شعبان کو اس کے علاوہ اور بھی بدعات کیے جاتے ہیں۔ 15 شعبان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ اخبار کے اندر مضامین لکھنے والے لکھیں گے اور بڑی فضیلت لکھتی ہیں شعبان، 15 شعبان کی رات کی۔ حالانکہ جتنی بھی یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے قرآنی آیات لکھ کر یہ قرآنی آیات کی تعریف کرتے ہیں، کوئی بھی فضیلت جس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ سمجھ لیا بات کو؟ اب آ جائے مضمون۔ ہاں
جس رات میں قرآن مقدس کا نزول ہوتا ہے وہ لیلہ مبارکہ برکت والی رات ہے، اور جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے اس کی شان کتنی زیادہ ہوگی، اور جو اس کتاب کی مخالفت کرتا ہے وہ بےمان کتنا ہوگا، بڑا بےمان ہوگا نا، بے ایمان، اس جیسا بے ایمان اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مانیں گے تو بڑی شان بڑھے گی، انکار کریں گے تو بڑے کافر بنیں گے۔ اب دیکھیں یہاں گھنٹی مارتی ہے، ان آیات سورت الفرقان کی آیات پڑھتی ہے، آپ دیکھیں گے اخبار کے اندر مضامین چھپیں گے شب برات، حالانکہ شب برات کا ذکر آپ کو کسی قرآن کی آیت یا کسی حدیث میں شب برات کا ذکر نہیں ملے گا، یہ ایسی بڑی بدعت ہے۔ اچھے بڑے لوگ بڑے بڑے مفتی بنے بیٹھے ہیں لیکن شرم و حیا نہیں آتی، کہتے ہیں کہ روایات تو ضعیف ہیں لیکن پھر بھی چلو روایات تو ہے، اور کم سے کام لو یہ تو ضعیف کہتے ہو، بلکہ مفسرین فرماتی ہیں بے اصل باطل روایات ہے، بے لفظ کوئی صحیح روایت بھی ہو، قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ برکت والی رات یہ لیلۃ القدر ہے، قرآن کی تعریف کرتے ہو، اور جو قرآن کی تعریف کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا خدا سوچ لے۔ روایات ضعیف ہیں لیکن جی نہیں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، حیا کرو شرم کرو، مفتی بنے بیٹھے ہو جس دور میں ایسے لوگوں کو بھی مفتی سمجھا جائے پھر عامی لوگ کیا کریں گے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، تعریف کرنے والے تعریف کرتے ہیں یہ برکت والی رات، یہ 15 شعبان والی رات ہے کہ 15 شعبان والی رات اللہ نے قرآن کے نزول کی ابتدا کی۔ اب آئیں سنیں اللہ کے قرآن کو، سورۃ البقرہ سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وہ کون سا مہینہ تھا جس مہینے کے اندر قرآن کے نزول کی ابتدا ہوتی ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وہ مہینہ رمضان کا، سبحان اللہ، اور یہ تعریف کرنے والے کہتی ہیں کہ وہ مہینہ شعبان کا۔ اب ان کی بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ قرآن کے اور جھوٹے مکارو اور قرآن کا انکار کرنے والے ہو اور قرآن آیات کی تعریف کرنے والے ہو، کچھ حیا تو کرو، لیکن حیا تو تب کرے حیا ہو جب ہے بھی بے حیا، بے شک، حیا کیسے کرے؟ کہ قرآن کی تعریف کرے اور ہم ان کو بے حیا بھی نہ سمجھیں، اللہ یہ تو
मामूली सी मैं बात करना, बेशक वरना ये ऐसे भी बड़ी बात के हम हकदार बनते हैं। इन्ना इन 5 में से कोई रात समझे आप देखें है जिस तरह सूरज सामने आके खड़ा होता है और उसका कोई इनकार करे तो सारे कहेंगे कि इस जैसा पागल और कोई है नहीं। इतनी वाज़े दलाइल के बावजूद फिर भी कहते नहीं ये लैला मुबारक का ये निस्फ़े शाबान है जी, ये 15 शाबान की रात है। अब कुरान ने महीना भी बता दिया और कुरान पाक ने वो रात भी कौन सी है उसका भी कुरान ने बयान जी। इकरमा कहता है, ये इकरमा कौन है इसका भी पता है। आप मीज़ान और एतदाल उठा के देखें, ये इकरमा जनाबे इब्ने अब्बास का गुलाम था और अली इब्ने अब्बास तवज्जो से बात को सुने, अली इब्ने अब्बास अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का बेटा, उसका नाम अली था, उसने इसको बांध रखा था। किसी ने आकर कहा ये तो बहुत बड़ा आलिम है, आपने इसको बांध रखा है। उसने कहा कि ये ऐसा जालिम है, ये मेरे बाप पे झूठ बोला करता है। कहता है इब्ने अब्बास ने ये कहा, हालांकि मेरे बाप ने वो बात कही भी नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं। आप मीज़ान अल-इत्तिदाल उठा के देखें। अब इकरमा की बात को मान लिया, कुरान को छोड़ दिया और इकरमा खारजी था, ये भी समझे बात। खारजी राफजी इन लोगों ने तो काम खराब किया है, अब कुरान को छोड़ दिया। ये तो सब गलत रिवायात है। मैंने तो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बात खोल दी, बज़ाहिर सनद सही भी होती, समझ ले कुरान के मुकाबले में कोई रिवायत भी आ जाए फिर भी काबिल कुरान का मुकाबला रिवायात के साथ ये कैसे हो सकता है? और ये तो दूसरे लोग हैं जिनको लोग गैर मुकल्लिद कहते, ये तो उनका काम है। मुजाहिदीन का काम है ये कुरान को मुकद्दम रखते हैं, हदीस कुरान के पीछे चलेगी, हदीस कुरान की तशरीह करेगी। अगर कोई हदीस कोई रिवायत कुरान के मुकाबले आएगी हम उसको छोड़ देंगे, कोई हमारे लिए हुज्जत नहीं काबिल हो। आपको इत्तेफाक है? आमीन वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। हमने कुरान मुक़द्दस के नुज़ूल की इब्तिदा बरकत वाली रात में फरमाई। वो कौन सी रात है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र
کی رات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا كنا منذرین۔ ہم اس قرآن مقدس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں، شر اور خیر سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ ہم نے قرآن مقدس کو بھی نازل کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، جس طرح سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے ہم نے اس کتاب کو اتارا۔ یہ کتاب رائے حق بتلاتی ہے، یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن سیدھی راہ دکھلانے والا، اگر سیدھی راہ چاہتے ہو، مضبوطی کی راہ چاہتے ہو، تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو مولویوں نے چھوڑ دیا۔ باقی کہتی ہیں ہم خادم القرآن ہیں۔ کس طرح خادم ہے؟ ختم پڑھتے ہیں، اور جب ختم پڑھیں گے تو صرف ختم پڑھتی ہیں یا باقی جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں سب ختم کر کے جاتی ہیں؟ بے حیا بنتی ملا، اس لیے انہوں نے قرآن کو نہیں اتارا کہ اس کے ساتھ قرآن خوانی کرو، اور بے حیا ملا اللہ نے رسومات کے لیے قرآن کو نہیں اتارا، اللہ نے اس لیے قرآن کو اتارا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن سے تبلیغ کیجیے۔ سبحان اللہ۔ تبلیغ قرآن سے کرتا نہیں، تیری جماعت تبلیغی کیسے کرتی ہے؟ تیرے باپ کی تبلیغ ہے، یہ کہاں کی تبلیغ؟ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ قرآن سے تبلیغ کرتے ہی نہیں۔ قرآن سے تبلیغ کرنے سے فساد ہوتا ہے۔ اگر یہ کہنے والا مسلمان ہے تو اور بےمان ہوئی گا۔ بے شک قرآن سے فساد ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن کو فساد کے لیے اتارا ہے یا یہ امن کی کتاب ہے؟ امن شرم نہیں آتی؟ جو مرضی ہے نام رکھو لیکن تبلیغ کو بدنام نہ کرو۔ تبلیغ ہوگی تو اللہ کے قرآن سے ہوگی۔ بے شک فذکر بالقرآن من یخاف وعید، میرے پیغمبر تذکیر کیجیے، نصیحت کیجیے، وعظ کیجیے قرآن کے ساتھ۔ بے شک وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن مقدس کو اتارا، یہ قرآن رحمت رحمت ہے، شفا شفا ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ مومن کے لیے۔ بے شک جو قرآن کا منکر ہے، بدعقیدہ پلید ہے، وہ تو قرآن کے ساتھ تبلیغ کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ مولوی صاحب آیا، اس نے پڑھا تو قرآن ہے لیکن وہی آیاتیں پڑھتا رہا جو ہمارے خلاف ہے۔ چلو ٹھیک ہے نا، آپ نے اتنا تو مان لیا کہ آپ قرآنی آیات کے منکر ہیں۔ اب لوگ نہ سمجھیے ان کی اپنی مرضی۔ آج مولوی صاحب نے ان آیاتوں کو
کو ضروری پڑھنا تھا؟ نہیں، آج کے دن ہم نے یہ آیاتیں نہیں پڑھنی تھی نا، کیونکہ اللہ نے لکھا ہے نا کہ فلاں دن فلاں علاقے میں یہ آیاتیں پڑھ سکتے ہو اور فلاں تاریخ کو ان آیاتوں کو پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ٹھگی باز، فراڈی، بے حیا، اور میں یہ سب کچھ جوش کے ساتھ نہیں، ہوش کے ساتھ کہتا ہوں۔ اگر ایسا بدلہ بے حیا نہیں تو اور بے حیا کون ہو سکتا ہے؟ روٹیاں کھاتا ہے قرآن کے نام پہ، اور جی دیکھو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، مسئلہ نہیں مانتا تو قرآن کا نہیں مانتا۔ اگر تو بے حیا نہیں تو اور بے حیا کون ہوگا؟ تو بڑا غدار ہے، تو سب سے بڑا فراڈی ہے، قرآن سے دیکھا یہ خادم قرآن ہے جی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی ہدایت کے اور حق اور ناحق کو پہچاننے کے اس کتاب کے اندر دلائل موجود ہیں۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جائے گا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر و برکت والی ہے وہ ذات جس ذات نے فرقان کو نازل کیا۔ کس کو؟ قربان کو جس نے آ کر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ بے شک توحید کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ فِيهَا ضمیر سے مراد لیلہ، اس برکت والی رات میں یفرق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کے فیصلے اسی رات میں کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ
جی اللہ جب زندہ تھا سب زبانوں سے بھی واقف، اب مر گیا، اب ہر ایک کی مراد کو پورا کر رہا ہے۔ دیکھیں واقعی مشرک ایسے بڑا فرید اور ہے نہیں۔ جب تک تیرا پیر زندہ تھا اس وقت تمام زبانوں پہ اس کو عبور نہیں تھا۔ اب آ گیا جی قبر پہ کوئی پشتو بولنے والا، کوئی سندھی بولنے والا، آ گیا کوئی سرائکی بولنے والا، آ گیا کوئی انگلش بولنے والا۔ ان تمام زبانوں کو کون جاننے والا ہے؟ ان زبانوں کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اور تیرا پیر تو تمام زبانوں سے واقف نہیں، وہ مشکل کشائی کیا خاک کرے گا؟ سننے والا کون؟ دیکھنے والا کون؟ حالات کو جاننے والا کون؟ السمیع العلیم البصیر کون؟ توحید بیان نہ ہونا، اس جمعے کا، اس جلسے کا، اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں۔ جرا مولوی صاحب توحید بیان نہ کرے نا، جڑے تلے لائے نا وہ دھک گرے دبا کھڑے ٹکر ہی نہ کھو۔ توحید بیان نہیں کرتا، یہ ممبر ہے کس لیے؟ اللہ نے تمام نبیوں کو کیوں بھیجا؟ توحید کے وہ ایک مرتبہ کی کس لیے بھیجا تھا؟ توحید کے بیان کے لیے۔ کتابوں کو کیوں نازل کیا؟ توحید کی خاطر۔ یہ مسئلہ بیان نہیں کرتے، ادھر ادھر کی باتیں، تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ بہت سے بدعات ہیں یہاں، کس کس بات کو بیان کیا جائے۔ توجہ فرمایا، 15 شعبان کی رات کو یہ حلوے مانڈے ان کا انتظام ہوتا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی غزوہ احد میں آپ علیہ السلام کے اسی رات میں تو دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے حلوہ استعمال کیا۔ یہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا، جھوٹا، اس کا حافظہ صحیح نہیں ہوتا۔ حالانکہ سب کا اتفاق ہے کہ غزوہ احد شوال میں ہوئی، نہیں سمجھے؟ کس مہینے میں ہوئی؟ شوال میں۔ ٹھیک ہے، یہ حلوہ پوری کا انتظام کر لیا، حلوے مانڈے باقی بیٹھے ہوتی ہیں، ہم ان کی حلوے نہیں پکاتے، اگر کہیں سے آ جائے تو پھر چھوڑتے بھی۔ بڑے موحد ہیں، اگر تم موحد ہو تو بے ہزار کون ہوگا؟ بے شک۔ اور جو بنتی بدعت کر رہے ہیں آپ اس کی حوصلہ شکنی کرے، اس کو کہیں نکل جا، دفع ہو جا، کون ہے ہمارے پاس یہ بدعت کی چیزیں لے کر آنے والا؟ بدعت کھڑے ایک طرف کہیں گے کہ اس رات عبادت کرتے ہیں، بڑی جی فضیلت ہے، پتہ نہیں کون کون سی نمازیں گھر رکھی ہیں، صلاۃ الفیہ، 1000 والی نماز، نماز ہزاری، پتہ نہیں بھی صلاۃ الخیر، کون کون سی نمازیں گھر رکھی ہیں جی، یہ بڑی فضیلت والی رات ہے جی، اس رات کو عبادت کرو۔ سمجھے بات کو، عبادت سے تمہیں کون روکتا ہے؟ لیکن جب اجتماعی کرو گے تو کیا بنے گا؟ بدعت۔ جب اس طرح کی فضیلت سامنے رکھ کر کرو گے تو پھر کیا بنے گا؟ سمجھے مسئلے کو۔ باقی ہر رات عبادت کرو، دلیل کیا؟ اور سنیں حدیث پاک، رات کے آخری حصے میں اللہ اپنی شان کے مطابق دنیا والے آسمان پہ تشریف لاتے، اور میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے دعا کرنے والا بندہ، وہ دعا کرے، وہ مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، اس کی حاجت رکھوں۔
ہم یہ جو تم آپ نے روایات گھر کے پیش کی اس کی رد کرتے ہیں، بڑے عجیب ہوتی ہے، عجیب عجیب پروپیگنڈے کرے۔ خیر میں وہ باتیں کر کے وقت ضائع نہیں کرتا، آؤ قرآن و حدیث سنیں بس۔ میں یدعونی فاستجیب لہ ومن یسألنی فأعطیہ ومن یستغفرنی فأغفر لہ۔ رات کے آخری تہائی میں اللہ اپنی شان کے مطابق جس طرح اللہ کے لیے لائق ہے، اللہ دنیا والے آسمان پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا وہ مانگے، میں اس کی مشکل کشائی کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، میں اللہ معافی کا اعلان کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت کرو لیکن بندے سے پتر بن دے کر وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہے سنت کے مطابق، اور سب سیدھے سادے بندے سیدھی سادی بات کر، انسان بن کے عبادت کرو سنت کے مطابق، نماز پڑھو تو سنت کے اللہ۔ صحابہ کرام تو اتنی اہتمام کرتے تھے کہ ایک بندہ عید کے موقع پہ آپ کے نفل پڑھنے لگا، پکڑ کے بٹھا دیا۔ وہ کہنے لگا جی نفل پڑھ رہا ہوں، اللہ مواخذہ تو نہیں کرے گا؟ فرمایا یہ سنت کے خلاف ہے، جب آپ سنت کے خلاف کریں گے تو بے فائدہ بنے گا، جب بے فائدہ کام کریں گے تو اللہ پوچھے گا کہ بے فائدہ کام تو نے کیوں کیا؟ کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری اپنی مرضی ہے جو کرتے پھرو۔ ایک طرف کہتے ہیں جی بڑی فضیلت والی رات ہے، اچھا دوسری طرف پٹاخے ایک مجوسیوں والی عادت، یہ آتش بازی، یہ گولا بارود، یہ پٹاخے چھوڑنا، یہ سب شرارتیں، یہ کن کی عادت ہے؟ یہ مجوسیوں والی عادت۔ ایک طرف کا ایک بڑی فضیلت والی رات، اور یہ بھی سمجھے بعض لوگ صفائی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑے بدعت ہیں۔ صحیح پوچھے نا اگر میں بیان کرتا رہوں تو میں مکمل طور پہ بیان ہی نہیں کر سکتا، اتنی بدعت ڈال لیے اس شعبان میں۔ اس رات میں بھی بڑی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، پھر چراغاں کیا جاتا ہے، موم بتیاں لگائی جاتی ہیں جی، ہاں کیوں؟ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس رات مردے کی روح چکر لگاتی ہے اپنے گھر۔ ہاں آپ ان کی کتابیں اٹھائیں نا، ان کی عقائد کو دیکھیں، ویسے تو ان کا عقیدہ ہے، دیکھیں یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ جمعرات، یہ 40ویں، یہ کیوں کرتی ہیں؟ لوگوں کو کس طرح انہوں نے قید کیا ہوا ہے؟ کہتی ہیں کہ تیجے والے دن بھی مردے کی روح چکر لگاتی ہے، اگر تیجا کر رہے ہوتے ہو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، پھر 7ویں کو بھی وہ چکر لگاتا ہے، اور پھر جی وہ جمعرات کو بھی چکر لگاتا ہے، جمعرات کرنا بھی ضروری ہے جی، 40ویں کو بھی چکر لگاتا ہے، سال کے بعد تو ضرور وہ ٹور لگاتا ہے۔ ٹور جانتے ہیں آپ؟ سالانہ ٹور ہوتی ہے، سال کے بعد تو وہ ضرور چکر لگاتا ہے جی، لہذا برسی کرنا کیا ہے؟ ایسے بے حیا تمہیں موحد بھی ملیں گے جو برسی کرتے ہیں، سالانہ پر میرا۔ شیطان نے سب جگہ پہ اپنا اپنا گھر بنایا ہوا ہے نا، یہ سالانہ ٹور ہے جی برسی پہ،
اس لیے برسی ہوتی ہے، اور اسی رات بھی وہ آتے ہیں، اس لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے، حلوے باٹے بڑا انتظام سب کچھ۔ یہ پیٹو ملا، یہ پیر، یہ بے حیا، یہ بے غیرت انسان اپنے پیٹ کی پرستش کے لیے، پیٹ کی پوجا کے لیے اس نے لوگوں کو بھگا دیتا۔ قرآن کا انکار کیوں نہ کرنا پڑے، پیغمبر کے فرمان کا کیوں نہ انکار کرنا، لیکن پیٹ کی پوجا تو ہوتی رہی۔ اتنی بدعت، حالانکہ یہ سب فضول خرچی، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی۔ سمجھے بات کو؟ تبذیر کو ذرا سنیں، ویسے آیات تو پہلتے چلے پہلے یہ عادت والے تو وقت بھی میں نے دیکھا کہ ختم ہونے پہ ہے۔ فرمایا تبذر تبذیرا الا المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وقال الشیطان لربه کفورا ولا اسراف کرنا جائز، اسراف اور تبذیر کو سمجھیں۔ آپ یہ جو کوئی جائز کام کے اندر بھی جب اسراف کریں گے، جس طرح پتنی کتنی کھانے بنا لیتی ہیں حضرت جی کیونکہ آ رہے ہیں، شریعت اسراف کو بھی پسند نہیں کرے گی۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر۔ لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، یعنی ایسے کام میں پیسہ نہ لگاؤ جو اللہ کی نافرمانی والا کام ہے۔ جب یہ پٹاخے چھوڑتے ہوں گے تو اللہ تو خوش ہوتا ہوگا جی۔ یہ شریعت میں یہ پٹاخے چھوڑنا، یہ حرکتیں کرنا، یہ موم بتیاں، یہ چراغاں، یہ حرکتیں، یہ نیلی پیلی چھجیاں، چپ کیجیے کیونکہ یہ آپ پتیاں نچھاور کریں نا مولوی نے، کیونکہ بدعات جب آتی ہے نا پھر پھیلتی جاتی ہے، وہ کر رہی ہم کیوں نہ کریں۔ لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کن کے بھائی ہیں؟ شیطان۔ اب یہ شیطان کے بھائی ہیں لیکن دعویٰ بڑا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتی ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں، نافرمانی میں پیسہ؟ یہ جی کی داڑھی بڑھے تو ایک نافرمانی کہہ رہی ہے جی نافرمانی۔ تو یہ تبذیر ہے، یہ کرنے والے بھی شیطان کے بھائی ہیں۔ کوئی ناراض تو نہیں ہو رہا؟ خیر ناراض ہو جائے اس کی اپنی مرضی، اس لیے تو میں نہیں آیا نا بیان کرنے کے لیے تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے بے شک ہوتا ہے، کال کی بجائے آج ناراض ہو جائے۔ کوئی منڈواتا ہے، کوئی چھوٹی کراتا ہے، اب 50 لگے 100 لگے یہ سب پیسہ حرام، یہ تبذیر ہے۔ یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ شیطان کے بھائی۔
تکلیف تو تیوسی ہونی اور دنیا تا بے دوتے وار ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ دیکھیں شیطان نے ہر جگہ اپنا تیرا بنایا ہوا۔ کئی ایسے بیٹھے ہوں گے داڑھی کو حجاب لگا کے کالا رنگ کر کے، وہ سمجھو گے ہم دین کے خادم ہیں۔ جی اللہ کے نبی نے روکا واجبان مسواک، حجاب کرو یعنی رنگ کرو، لیکن واجبان مسواک کالا کرنے سے بچو، داڑھی کو کالا کرنے سے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لیکن تعویلیں کریں گے اور جی عمر اگر زیادہ ہو تو ٹھیک نہیں ہے، اگر عمر گھٹ کم ہو تو کوئی فرق ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ بڑی عمر والا نہیں کر سکتا اور کم عمر والا کر سکتا ہے، حدیث پاک میں ہے۔ پوچھو میں سے جو ملا تعویل کرتے ہیں، جو بے حیا اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں، ان سے پوچھو آپ۔ لفظ سخت نہیں، اچھا کوئی سمجھے انہیں مرضی، اللہ جانتا ہے، کسی پہ غصہ نکالنا نہیں، قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے بیان کرنا۔ لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اب شادی کو دیکھ لیں آپ، اس میں سب آئیں گے نا، سب لوگ آئیں گے۔ یہ جو آپ سیرہ بندی کرتے ہیں، یہ جو آپ سیرے لے کے آتے ہیں، وہ کتنے اس پہ نوٹ کتنا ہوتی ہے اور آپ رقم کتنا ادا کرتے ہیں؟ جی اور خاص کر جب آپ دینے کے لیے جائیں پھر آپ کو اور رقم ملے گی، لینے کے لیے جائیں گے تو اور ملے گی۔ جب نئے نوٹ لیں گے آپ، مثال کے طور پہ 120 دیں گے تو وہ 100 اس طرح ہوتا ہے۔ یہ سیدھا سونا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب ذرا دیکھیں بدعات کے نقصان کتنا ہے۔ سیرہ بندی ویسے بھی ہندوانہ طریقہ ہے، کن کا ہے؟ ہندو۔ او آدھے دین کے ہی تکاد کم ہوئے بندے، یہ تو بڑے خوش ہیں کہ ہندو چلے گئے، وہ آتے چھوڑ کے چلے گئے، ویسے نہیں گئے۔ اب اپنی عادات کو دیکھو، فصلات کو دیکھو، پھر کہنا کیا مولوی صاحب بڑی سختی کرتی ہے، ویسے اسلام میں اتنی سختی ہے نہیں۔ اسلام میں کیا ہے کہ جو مرضی ہے کرتے جاؤ، جو مرضی ہے کھاتے جاؤ، جو مرضی ہے پیتے جاؤ، جو تمہاری مرضی ہے اپنی شکل و صورت بناتے جاؤ، جو مرضی ہے لباس پہنتے جاؤ، جو مرضی ہے اپنی صورتیں بناتے جاؤ، یہ ہے اسلام۔ اور قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح ہر اعتبار سے اسلام میں داخل ہونا، سارے کے سارے مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونا۔ اللہ بدعات سے بچائے، سنت کے مطابق اللہ زندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔